لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي العظيم. سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور چند تفسیری فوائد بیان کرنے سے پہلے ایک نعت شریف میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں. اس نعت شریف کا پہلا شعر آپ حضرات میرے ساتھ مل کر ذوق و شوق، الفت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا. اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا
زلفوں پہ تصدق شام و سحر، چہرے پہ ہے قربان شمس و قمر، زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے منہ کی جلا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، سوگند ہے چہرے کی شمس و ضحا، واللیل ہے تیری زلف دوتار، سوگند ہے چہرے کی شمس و ضحا، واللیل ہے تیری زلف دوتار، سینے کی صفت ہے علم نشرح، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے سینے کی صفت ہے علم نشرح، تو تیرے دل کی فضا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان اولا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات جمال کا کیا کہنا، بلا عقل ہے تیرے سما کی قسم، بلا عملوں کا ہے تیری جان کی قسم، ولا عقل ہے تیرے سما کی قسم، ولا عملوں کا ہے تیری جان کی قسم، بل بلد ہے تیرے مکان کی قسم، ول بلد ہے تیرے مکان کی قسم، تو تیرے رہنے کی کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان اولا کا کیا کہنا، جبریل رہے براق تھکے، رب رب بھی آگے جا نہ سکے، جبریل رہے براق تھکے، رب رب بھی آگے جا نہ سکے، رب بدنوں رب بدنوں حبیبی کرے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان اولا کا کیا
رہے باندھے پتھر، کھایا نہ کبھی بھی جی بھر کر، خود بھوکے رہے باندھے پتھر، اوروں کو دیا جھولی بھر بھر، اوروں کو دیا جھولی بھر بھر، تیرے دست عطا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان اولا کا کیا کہنا، سائل جو کبھی در پہ آیا خالی نہ کبھی اس کو پھیرا، سائل جو کبھی در پہ آیا خالی نہ کبھی اس کو پھیرا، جو اس نے مانگا وہی دیا، جو اس نے مانگا وہی دیا، تیری جود و سخا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات وفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان اولا کا کیا کہنا، بدبخت جو تھے وہ نیک ہوئے، لڑتے تھے ہمیشہ جو ایک ہوئے، بدبخت جو تھے وہ نیک ہوئے، لڑتے تھے ہمیشہ جو ایک ہوئے، تو نے جھگڑے سارے میٹ دیے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تو نے جھگڑے سارے میٹ دیے، تیرے فہم و ذکا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان اولا کا کیا کہنا، کفار نے کیا کیا کچھ نہ کیا، کتنی اذیتیں پہنچائیں کتنی جفائیں، کفار نے کیا کیا کچھ نہ کیا، پر تو نے نہ کی کچھ ان پہ جفا، کفار نے کیا کیا کچھ نہ کیا، پر تو نے نہ کی کچھ ان پہ جفا، رب عہد قومی حق سے کہا، رب عہد قومی حق سے کہا، تیرے مہر و وفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان اولا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، شادی سے کہاں ہو مدح تیری، تیرے خلق میں ہے قرآن سبھی،
صابر سے کہا ہو مدح تیری، تیرے خلق میں ہے قرآن سبھی، جب تیری ثنا اللہ نے کی۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب تیری ثنا اللہ نے کی، پھر مجھ سے گدا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائکے صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا، اے رحمت مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا۔ دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ چند تفصیلی فوائد بیان کرنے سے پہلے ایک بات بطور تمہید بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ احسب الناس، کیا لوگوں کا گمان ہے، ان یترکوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اگر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو چلو اب چھٹی ہوئی، اب ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، ہماری کوئی آزمائش نہیں ہوگی، تو ان کا یہ گمان غلط ہے۔ بلکہ ہر وہ شخص جو مومن ہونے کا مدعی ہے، جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اس کی ضرور آزمائش ہوگی، اس کا ضرور امتحان لیا جائے گا، اور یہ امتحان لینا، آزمائش کرنا ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، پہلوں کو بھی آزمایا اور موجودہ لوگوں کو بھی آزمائیں گے۔ اور ہم کیوں آزماتے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ جان لے اللہ کون ہے سچا، اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ ایک بات قابل غور، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ اب اگر کوئی
یہ لفظی ترجمہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد وہ سوچنے لگے، غور کرنے لگے، خصوصاً وہ شخص جس کو شوق ہے قرآن میں غور کرنے کا، تدبر کرنے کا، تو وہ یہ خیال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس لیے آزماتا ہوں تاکہ جان لوں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس لیے آزماتا ہوں، اس لیے امتحان کرتا ہوں تاکہ میں جان لوں، مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تو وہ غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالے کہ معلوم ہوا کہ اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا۔ تو بتائیے اگر وہ یہ نتیجہ نکالے گا تو یہ نتیجہ تو صحیح نہیں نکلے گا، یہ نتیجہ تو صحیح نہیں ہوگا، مگر اس کا ایمان جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے علم کا منکر ہو جائے گا، اور جو اللہ کے علم کا انکار کرے، منکر ہو جائے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ کرنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے ایسے ایسے ترجمے کیے ہیں کہ ان ترجموں کو پڑھ کر بہت سے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، ان کے عقیدے خراب ہو گئے، اور ان کے دلوں سے انبیاء اور اولیاء کی عظمت اور شان نکل گئی۔ تو ترجمہ جب لو تو کسی ایسے عالم کا لو جو محقق عالم ہو اور صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں علم بمعنی اظہار ہے، علم بمعنی اظہار ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ظاہر کرتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ظاہر کرتے ان لوگوں کو جو جھوٹے۔ کیونکہ امتحان کرنے والا جب امتحان کرتا ہے تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خود معلوم کرنا چاہتا ہے کہ جس کا میں امتحان دے رہا ہوں اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت کا کیا حال ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امتحان لینے والا ممتحن خود تو جانتا ہے، مگر وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اس کے فن و استدلال کا اظہار دوسروں پر بھی ہو جائے، اور دوسرے بھی جان لیں کہ یہ کتنی قابلیت اور کتنی صلاحیت رکھتا ہے، اور ہماری راہ میں کیسا ثابت قدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ علیم بذات الصدور ہے، اس کا علم قدیم ہے، وہ تو پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جو اپنے بندوں کا امتحان کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے بندوں کی قابلیت اور صلاحیت، اس کے بندوں کا صبر و استقلال دوسروں پر ظاہر ہو جائے، اور دوسرے لوگ جان لیں کہ یہ اللہ والے اللہ کی راہ میں کس قدر ثابت قدم ہیں۔ اس طرح ان اللہ والوں کے تو درجے بلند ہو جائیں گے، اور آنے والی نسلوں کے واسطے ان کا کردار ایک مثال اور نمونہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا امتحان کرتا ہے۔ اب بتائیے اگر مفسرین کرام کی ہوئی تفسیر کو چھوڑ دیا جائے اور صرف لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو یہاں شک اور شبہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور شک شبے میں مبتلا ہونے والا اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرنے لگ جائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج یہی مصیبت ہو گئی کہ لوگوں نے لفظی ترجمے کیے اور پڑھنے والوں نے ان ترجموں کو پڑھا اور پڑھ کر کے
شکوک و شبہات میں مبتلا ہو. چنانچہ ابھی پچھلے دنوں میں کہتا ہوں گیا تھا، ایک شاعر میرے پاس تقریر کے بعد تشریف ہے. وہ مشہور آیت انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اب اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا، بے شک ہے حبیب ہم نے آپ کے لیے روشن فتح فرما دی. لیغفر لك الله، تاکہ بخشے اللہ تبارک و تعالیٰ واسطے تمہارے ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمہارے پہلے گناہوں کو اور تمہارے پچھلے گناہوں. تو یہ لفظی ترجمہ پڑھنے کے بعد غور و فکر کرنے والا ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرمائی تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخشے. تو وہ یہ سوچے گا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے بھی گناہ کیے تھے اور بعد میں بھی کرنے سے، اگرچہ اللہ نے سب کو بخش دیا لیکن یہ تو پتا چلا کہ وہ گناہ کیا کرتے. اس آیت سے اترنے سے پہلے بھی انہوں نے گناہ کیے تھے اور بعد میں بھی کرنے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب ہم نے تیرے اگلے اور پچھلے سب گناہ بخش، پچھلے بھی بخش دیے اور آگے سے تو نے کرنے ہیں وہ بھی بخش دیے. تو اگرچہ اللہ نے بخش دیے مگر یہ تو پتا چلا کہ حضور گناہ کیا کرتے. تو بتائیے جو یہ ترجمہ پڑھے گا اس کے دل میں عصمت انبیاء کا عقیدہ رہے گا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی ہر قسم کے گناہوں سے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اس کا یہ عقیدہ رہے گا نہیں. تو قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے ترجمہ کرنے کا حق ادا کیا. ترجمہ ان کا لو. میں خاصا فکرہ سے عرض کرتا ہوں کہ تاج کمپنی نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور حاشیے پر حضرت صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر چھاپی ہے. وہ قرآن شریف بہت زیادہ تعداد میں منگوائیں اور سارے اہل سنت بھائی اعلیٰ حضرت کے ترجمے والا قرآن شریف نے. اور یہ بھی میں آپ کو کچھ کبھی سناتا ہوں کہ کراچی شہر میں یہی اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے اس کو ہم انگریزی میں بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز وہ میرے جانے تک چھپ گیا ہو تو وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں منگوا. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہم نے انگریزی میں تبدیل کر یعنی ترجمہ انگلش میں ہو آپ حضرات کے لیے اور آپ حضرات کے بچوں کے لیے جو صحیح طور پر اردو نہیں جانتے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں. تو دیکھیے اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں انا فتحنا لك فتحا مبینا، بے شک ہم نے اے حبیب تمہارے لیے روشن فتح فرما دی. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور گناہ بخشے تمہارے پچھلے. وہ فرماتے ہیں کتاب ہے نبی کریم علیہ السلام کو اور مراد ہے امتی اور غلام اور وہ لوگ جنہوں نے حضور کے تشریف لانے سے پہلے حضور کے وسیلے سے مغفرت مانگی اور ان کی مغفرت ہوئی. اگلوں پچھلوں نے حضور کے وسیلے سے بخشے
بھی بخشا ہے پچھلوں کو بھی بخشے گا۔ تو ترجمہ ہوا، ترجمہ کرنے والے کا ایمان تازہ ہو، حضور کی عظمت پیدا ہو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا اور موجودہ لوگوں کو بھی آزمائی۔ اور ہم کیوں آزماتے ہیں؟ تاکہ ہم ظاہر کرتے ہیں ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں ان لوگوں کو جو جھوٹے۔ یاد رکھو، سچے اور جھوٹے، کھڑے اور چھوٹے کی پہچان ہوتی ہے تو امتحان کے میدان میں ہوتی ہے۔ زبانی کرامی تو سبھی جمع خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر بیٹھ کر تو سبھی باتیں کرتے ہیں جو چاہیں لکھ مارے، لیکن سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اس کا پتہ میدان میں آ کے چلتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا تمہیں بھی آزمائیں گے، تاکہ ہم ظاہر کرتے ہیں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ یاد رکھو، سچے اور جھوٹے، کھڑے اور چھوٹے کی پہچان ہوتی ہے تو امتحان کے میدان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا امتحان لیتا ہے، سب کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ جس کا امتحان کرتا ہے اس کی حیثیت اور شان کے مطابق کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو دوسری جماعت کا طالب علم ہے اس کا امتحان اس کی حیثیت کے مطابق، اور جو میٹرک کا ہے اس کا امتحان اس کی حیثیت کے مطابق، اور جو بی اے کا ہے اس کا امتحان اس کی حیثیت کے مطابق۔ اور پھر جتنا بڑا کوئی امتحان پاس کرتا ہے اتنی ہی بڑی اس کو ڈگری ملتی ہے، اور جتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ بڑے ہیں تو اللہ ان کا امتحان بھی بڑا کرتا ہے، ان کو بڑی بڑی آزمائشوں اور بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کے بعد جتنا کوئی زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کی حیثیت اور اس کی شان کے مطابق اللہ امتحان کرتا ہے، اور جو امتحان میں آزمائش میں ثابت قدم رہے، کامیاب ہو، پھر اس کے لیے بشارت ہے۔ چنانچہ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز کے ساتھ؟ من الخوف، کسی قدر خوف اور پریشانی میں مبتلا کر، والجوع اور بھوک سے، تکلیف تنگی میں مبتلا کر، ونقص من الاموال مالوں کے نقصان، والانفس اور جاننے سے، جانے لے کر، والثمرات اور پھلوں سے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں یہاں ثمرات سے مراد اولاد، بچے، وہ بھی ثمر ہی ہوتے ہیں۔ جیسے درخت کو پھل لگتا ہے اسی طرح اولاد۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کسی کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کسی کے مال کا نقصان کر کے، کسی کی جان لے کر، کسی کے بچے لے کر آزمائیں گے، اور دیکھیں گے کہ آزمائش کے وقت، مصیبت کے وقت کون صبر و استقلال سے رہتا ہے، کون حق پر ثابت قدم رہتا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
اے میرے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے، جو صبر کرتے تکلیف اور مصیبت ان کو خوشخبری دے۔ اور وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ صبر کرنے والے ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ واضح نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، سینے پر ہاتھ نہیں مارتے، گریبان نہیں پاڑتے، زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں لاتے، بلکہ صبر و رضا کے بہتر بن کے کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قالوا اللہ کا مطلب وہ کہتے ہیں کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے تو ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ درود بھیجتا ہے اور جن پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ۔ معلوم ہوا اللہ تعالی امتحان کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے، جو ثابت قدم رہتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان کے لیے رحمت و برکت کی بشارت نہیں، صابرین کے واسطے۔ دیکھیے یہ صبر جو ہے نا، صبر یہ بڑا کٹھن، بڑا دشوار ہے۔ کڑوے دودھ کو میٹھے شربت کی طرح پینا پڑتا، تکلیف اور مصیبت میں رہ کر ظاہر یہ کرنا پڑتا ہے کہ میں تکلیف مصیبت میں نہیں، زبان پر شکوہ شکایت نہ لائے بلکہ اس کی رضا پر راضی رہے۔ تو واقعی یہ صبر بڑا کٹھن ہے، بڑی دشوار گھاٹی ہے جس کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو، اگر یہ صبر بڑا دشوار ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی بے شمار ہے۔ نیکیاں جو ہیں نیکیاں، ان کا زیادہ سے زیادہ جو اجر و ثواب ہے وہ 700 کا، ایک نیکی کا بدلہ 700، اللہ چاہے تو 1400 بھی کر دے، لیکن صبر کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ صبر یہ بڑی چیز ہے، صبر کر۔ لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر ایک کی حیثیت ہوتی ہے، اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اب دیکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں نے آگ میں ڈالنا چاہا، نمرودیوں نے آگ جلائی، بہت بڑی عمارت بنائی، اس کے اندر لکڑیاں، پتھر، کوئلے، قسم قسم کی چیزیں ڈال کر آگ لگائی، کتنے ہفتوں تک آگ جلتی رہی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے رہے، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اڑنے والے پرندے جو اڑتے تھے، اڑتے ہوئے قریب سے گزرتے تھے، وہ اس کی تپش سے جل بھن کر کباب بن کے نیچے گر جاتے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان دشمنوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا اس آگ میں ڈالنے کے بعد۔ جبریل امین نے کہا یا رب العالمین اگر اجازت ہو تو میں آپ کے خلیل کا ذرا امتحان کروں، ذرا دیکھوں کہ تیرا خلیل تیری راہ میں کس قدر ثابت قدم ہے، پکا ہے۔ فرمایا جاؤ کر دو۔
امین آ گئے، آ کر سلام کیا اور عرض کیا حضرت میں جبریل ہوں، اور یہ مصیبت کا وقت ہے، دشمنوں کے ارادے بڑے خطرناک ہیں، کتنا بڑا منصوبہ بنایا ہوا ہے آپ کو جلانے کے واسطے، تو حضرت اگر میرے لائق کوئی حاجت، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے، میں حاضر ہوں۔ اگر آپ فرمائیں تو میں سمندر کے فرشتے کو حکم دوں کہ وہ سمندر کا پانی، دریا کا پانی اس آگ پر ڈال دے اور آگ بجھ جائے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دوں کہ وہ ایک پہاڑ اٹھا کر ان دشمنوں پر گرا دیں اور یہ سارے مر جائیں، جو بھی میرے لائق حاجت اور خدمت ہو وہ مجھے بتائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، جا تو اپنا کام۔ انہوں نے کہا حضرت اللہ سے تو حاجت ہے، فرمایا اس کا تو ہر وقت ہی محتاج ہے، اس سے کیسے بے پرواہ ہو سکتا، کوئی ہو سکتا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا حضرت جی تو جلدی بتائیے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا فریاد پہنچانی ہو تو مجھے بتائیے، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر بتاؤں، کیونکہ دشمنوں کے ارادے بڑے خطرناک ہیں، پہلے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ تو فرمایا جبریل تم کیسی بات کر رہے ہو، خبر تو اس کو کی جاتی ہے جو بے خبر ہوتا ہے، وہ تو علیم اور خبیر ہے، وہ تو سمیع و بصیر ہے، وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، خبر تو بے خبر کو کی جاتی ہے۔ حضرت جبریل امین چلے اور جا کر کہا مولا کریم واقعی تیرے خلیل کا مقام بہت توکل، یقین کا درجہ بہت بڑا۔ اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، 14ویں صدی کے لوگ اس بات کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں دیکھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وسیلہ لے لیا، غیر اللہ سے حاجت نہیں لی، اللہ پر بھروسہ کیا، تو ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ انہوں نے جبریل امین سے حاجت نہیں لی، اللہ پر بھروسہ کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن پہلے ان جیسا ایمان، ان جیسا توکل پیدا کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے حاجت لینا یہ شرک نہیں، اگر یہ شرک ہوتا تو جبریل اس کو کہتے ہی نہ، بلکہ یہ کہتے نہیں بس ادھر دھیان کرو اللہ کی طرف، کسی اور طرف دھیان نہ کرو، یہ شرک ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میرے لائق کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ وہ حاجت میں پوری کروں، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے شرک کرنے کا حکم دیا، تو فرشتے کبھی شرک کا حکم دیتے ہیں؟ تو معصوم ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان سے حاجت نہیں لی، کیونکہ ان کا امتحان تھا، اللہ نے دکھانا تھا کہ ان کا ایمان اور ان کا توکل دیکھو کتنا بلند ہے، اللہ نے ان کا توکل دکھانا، ان کے ایمان کی مضبوطی دکھانی۔ چنانچہ جبریل امین تو چلے گئے، اب دشمنوں نے آگ میں ڈالنا تھا، تو یہ عقل بھی بڑی تھی، عقل بھی بڑی چیز ہے، یہ بھی آگے آئی۔ جب وقت ہوتا ہے نا مصیبت کا، تو طرح طرح کے خیالات انسان کے ذہن میں میں یوں کروں یوں، عقل نے بھی مشورہ دیا کہ جان بچاؤ، جان بڑی پیاری چیز ہے، کوئی ہیلا کوئی تدبیر اختیار کرو، ادھر سے عقل آئی ادھر سے عشق آئی، عقل پوتی کے بڑی سے جان ہے، عقل نے مشورہ دیا کہ جان بڑی پیاری چیز ہے، اس کو بچانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرو، کوئی ہیلا اختیار کرو، کوئی تدبیر کرو۔ عقل پوتی کے بڑی سے جان ہے، اور عشق بولا یار پر قربان ہے۔
علامہ اقبال فرماتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اور عقل کی محل تماشائے لبے بام. عقل چھت کے کنارے پر کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں. عشق آیا اس نے نہیں دیکھا. عشق آمد عقل او آوارہ شد اور صبح آمد شمع او بیچارہ شد. عارفوں کے بادشاہ مولانا روح فرماتے ہیں جب عشق آتا ہے تو عقل بیکار. بیکار کا مطلب یعنی عشق کے سامنے اس کی کوئی بکڑ کوئی مقام نہیں رہتا. جیسے کہ صبح کے وقت جب سورج نکل آتا ہے تو چراغ جو ہوتا ہے دیا جو ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طرح عشق کو آفتاب سمجھو عقل کو چراغ. دنیا عشق کی دولت مانگا. خیر میں بات کیا کر رہا تھا؟ بات یہ کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی امتحان کرتا ہے امتحان تاکہ اس کے بندوں کا صبر و استقلال لوگوں پر کر. نمرودیوں نے پکڑا اور پکڑ کر آگ میں پھینک. اللہ فرماتا ہے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. ہم نے فرما دیا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. بردم ٹھنڈی ہو سکتا تھا زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی اور سردی ٹھنڈی لگنے لگ جاتی. ساتھ ہی فرما دیا وسلام زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا سلامتی والی ہو جا خوشگوار ہو جا موسم بہار ہو جا. آگ گلزار ہو گئی. کیوں گلزار ہو گئی؟ اللہ نے حکم دیا. کیوں حکم دیا؟ وجہ بھی سنو. میں نہیں کہتا کوئی 14ویں صدی کا مولوی کوئی 13ویں صدی کا تو محقق نہیں. نبی کریم علیہ السلام کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرکار کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور ان کا بڑا ادب کرتے بڑا احترام کرتے. جب حضور ان کا ادب کرتے تھے چچے جو تھے چچا بجائے باپ کے ہوتا ہے تو پھر صحابہ کتنا ادب کرتے تھے. امام بخاری نے حدیثیں لکھی ہیں الادب المفرد کے اندر کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حضرت علی کے ہاتھ بھی چومتے تھے پیر بھی. ہاں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے پیر بھی چومتے تھے. یہ امام بخاری صحیح بخاری والوں نے اپنی دوسری کتاب الادب المفرد کے اندر حدیثیں لکھی. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے تھے. جہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ درجہ مرتبہ تو حضرت علی کا زیادہ تھا لیکن حضرت علی ان کے ہاتھ پیر اس لیے چومتے تھے کہ وہ چاچا تھے اور چچا بجائے باپ کے ہوتا ہے. تو جب چچا کے ہاتھ پیر چومنا ہے جائز ہے حضرت علی کی سنت ہے تو ماں باپ کے اور پیر و مرشد کے ہاتھ پیر چومنا جائز. سنت کس کی سنت؟ حضرت علی. اور صحابہ کرام حضور کے ہاتھ اور پیر چومتے تھے. حضور ان کو اجازت دیتے. بعض صحابہ نے پوچھا حضور ہمیں اپنے ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت دیجیے. فرمایا چوم. خود اجازت دی اور صحابہ ہاتھ پیر چومتے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے پیر بھی چومتے تھے. اب ایک بات یہاں سمجھ بولو
جب صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پیر چومتے تھے اور حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ پیر چومتے تھے تو اپنا منہ جھکا کر ان کے پیروں تک لے کے جاتے تھے یا نہیں؟ کیونکہ بغیر اس کے پیر کا بوسہ نہیں ہوتا، ماننا پڑے گا کہ وہ اپنا منہ جھکا کر ان کے پیروں تک لے کے جاتے تھے۔ اچھا، ایک ہے چومنے کی نیت سے جھکنا اور اپنا منہ پیروں تک لے کے جانا، پیروں پر منہ رکھ کے چومنا، اور ایک ہے سجدے کی نیت سے جھکنا۔ جھکنا دونوں میں ہوگا، بغیر جھکنے کے نہ سجدہ ہوگا نہ پیر کا بوسہ ہوگا، لیکن اگر سجدے کی نیت سے جھکے گا گناہگار ہوگا، چومنے کی نیت سے جھکے گا ثواب کا حقدار ہوگا۔ جھکنا تو دونوں میں پایا جائے گا، مگر ایک گناہ اور ایک ثواب، فرق کرنے والی چیز، گناہ اور ثواب بنانے والی چیز ہوگی بندے کی نیت۔ اگر سجدے کی نیت سے جھکتا ہے تو گناہگار ہوگا، چومنے کی نیت سے جھکتا ہے تو گناہگار۔ یہ مخالف جو ہیں یہ کسی کی نیت کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چوم رہا، بس ذرا چھپا نہیں اور انہوں نے شرک کا فتویٰ چھوڑا۔ سجدے کرتے حالانکہ سجدے نہیں، چومتے ہیں۔ چومنا اور ہے، سجدہ کرنا اور ہے۔ ہم حنفی ہیں، چاروں مذہب ہمارے نزدیک حق ہے، لیکن حنفیوں کی معتبر فقہ کی کتاب در مختار، جس میں سے سارے مفتی اور بڑے بڑے علماء فتوے دیتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کے پیر چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، چومنا اور چیز ہے، سجدہ اور بات کیا کر رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بڑی شان والے تھے، حضرت علی ان کے ہاتھ پہ چومتے تھے، تو وہ حضرت عباس جب نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آئے اور مسجد میں آ کر بیٹھے، صحابہ کا مجمع تھا، تو حضرت عباس حضور کے چاچا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے آپ کی ایک نعت شریف لکھی، آپ کی شان میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے، نعت شریف لکھی، اگر اجازت ہو تو میں آپ کو سناؤں۔ قل لا یفسد اللہ فاکا، حضور نے فرمایا چچا کہو جو قصیدہ تم نے لکھا ہے، جو نعت لکھی ہے وہ سناؤ، جس منہ سے تم میری نعت پڑھو گے، قصیدہ پڑھو گے، اللہ اس منہ کو سالم رکھے، اللہ اس منہ کو سالم سلامت رکھے۔ دیکھا حضور نے دعا دی، جس نے نعت لکھی قصیدہ لکھی۔ حضرت عباس حضور کے چاچا نبی کریم کی خدمت میں صحابہ کے مجمع میں قصیدہ شریف پڑھتے، اس قصیدے کا میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں وَرَدَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَدِمًا، وَرَدَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُسْتَتِرًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس آگ میں آپ نے بھی جلوہ گری فرمائی، اس آگ میں آپ بھی جلوہ گر ہوئے تھے، کیسے؟ فی صلبہ انت، ان کی پشت میں آپ تھے، آپ کا نور تھا، کیف یحترق، پھر وہ آگ میں کیسے جل سکتے ہیں؟ آپ کا نور
کیسے جل سکتے تھے؟ حضور کے چچا کہہ رہے یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ گلزار ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا نور ان کی پشت میں تھا۔ حضور نے خود اپنے کانوں سے سنا، صحابہ کے مجمع میں سنا۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو حضور فرما دیتے چچا یہ بات درست نہیں، ایسی بات آئندہ نہ کر، کیونکہ حضور معلم دین بن کے آئے۔ حضور کے سامنے جو بات غلط ہوتی تھی، جو کام غلط کیا جاتا تھا، آپ روک دیتے، آپ پر روکنا فرض تھا۔ تو اگر کوئی بات آپ کے سامنے کی جائے آپ سنیں، کوئی کام آپ کے سامنے کیا جائے آپ دیکھیں اور اس سے نہ روکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام درست ہے۔ ایسی حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں حدیث تقریری۔ حدیث تقریری، اور یہ حدیث امت کے واسطے حجت ہوتی ہے، یعنی سرکار کے سامنے یہ بات کی گئی اور حضور نے سنا اور سن کر اس کو مسلم رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات درست۔ تو میاں ہمارا یہ عقیدہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی نور محمدی کی برکت سے، یہ 14ویں صدی کا عقیدہ نہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ منکر 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، ماننے والے تو اس وقت سے چلے آئے، منکر اب پیدا۔ سمجھ گیا؟ خیر دور چلی گئی بات، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان کرتا ہے، اور جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا امتحان ہوتا ہے۔ امتحان سب کا ہوتا ہے، اس وقت ہم سب بھی امتحان کی منزل میں۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے وہ بھی امتحان میں ہے، جو غریب ہیں وہ بھی امتحان میں ہے، جو تندرست ہیں وہ بھی امتحان میں ہے، جو بیمار ہیں وہ بھی امتحان میں ہے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، مالداروں کو مال دے کے آزما رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، غریبوں کو غریبی میں مبتلا کر کے آزما رہا۔ مالداروں کو دیکھ رہا ہے کہ کہیں مال و دولت کے نشے میں سرشار ہو کر مجھے بھول تو نہیں جاتے، میرے دیے ہوئے مال کو کہیں عیاشی اور بدماشی کا ذریعہ تو نہیں بنا لیتے، میرے دیے ہوئے مال کو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں۔ غریبوں کو آزماتا ہے، یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں، میری رضا پر راضی رہتے ہیں یا۔ تندرستوں کو آزما رہا ہے کہ تندرستی کی نعمت کو پا کر شکر کرتے ہیں یا نہیں، اور بیماروں کو آزماتا ہے کہ بیماری کی حالت میں صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہر ایک کو آزماتا، سب آزمائش۔ ایک اور بھی آزمائش کر رہا کہ ایک طرف میرا حبیب ہے، میرا پیارا ہے، جس کی خاطر میں نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے، ایک طرف میرے پیارے ہیں، میرے ولی ہیں، مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں، اور دوسری طرف ان پر نکتہ چینیاں کرنے والے، ان پر اعتراض کرنے والے، ان کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرنے والے ہیں۔ تو ایمان والے میرے حبیب کی عزت و عظمت کی خاطر، میرے ولیوں کی عزت اور عظمت کی خاطر کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا چھٹی ہو گئی، نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم آزمائیں، امتحان کریں، امتحان ہوتا ہے، ہم تو امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے مالک اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں معاف کر، ہمارا امتحان نہ لے، ہم امتحان کے لائق ہیں، قابل نہیں ہیں، بس تو کرم فرما دے۔ جیسے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا تندرستی بھی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت، تندرستی بھی نعمت، بیماری بھی نعمت۔ یہ فرمایا ہی تھا۔ ایک مائی آ گئی بچے کو لے کر، حضرت جی میرا یہ بچہ بیمار رہتا ہے،
آپ دعا کریں کہ اللہ اس کی بیماری کو دور کرے. اب مجھے بیٹھے ہوئے تھے مرید حاضرین، انہوں نے خیال کیا کہ ابھی ابھی حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ بیماری بھی نعمت، اور وہ یہ کہتی دعا کرو کہ اللہ بیماری کو دور کرے. تو اب یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ بیماری کو دور کر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت کو دور کرنے کی دعا کریں گے. تو بھائی دیکھو اب کیا کرتے ہیں. تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا مولا کریم تندرستی بھی تیری نعمت ہے اور بیماری بھی تیری نعمت ہے، لیکن بیماری ذرا بھاری نعمت ہے اور ہم ہیں کمزور، ہم اس بھاری نعمت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. تو ہماری کمزوری پر نظر کر، ہماری حالت پر نظر کر کے مہربانی فرما دے اور اس بھاری نعمت کو ہلکی نعمت سے بدل. بیماری بھاری نعمت اور ہم ہیں کمزور، اس بھاری نعمت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ہماری کمزوری پر نظر کر کے مہربانی فرما دے اور اس بھاری نعمت کو ہلکی نعمت سے. تم یہی دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ کہ اے مولا ہم امتحان کے لائق نہیں، ہم کمزور ہیں، بس ہم تیرے فضل کے حساب. یہ بھی نہ کہا کرو کہ یا اللہ عدل کر، یہ کہا کرو یا اللہ فضل کر. عدل سے نہیں فضل سے بات کریں. اگر وہ عدل کرے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں. پنجابی زبان کا ایک شعر ہے، آپ حضرات کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، نہ آئے گا تو نہ صحیح، میرا تو ذوق پورا ہوگا. ایک بزرگ کہتی ہے عدل کرے گا تھر تھر کمبن، اے مولا عدل کرے گا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے اور فضل کرے گا بخشے جامن، میں جہے منہ کالے. اے مولا اگر تو عدل کرے تو پھر تو بڑے بڑے اونچی شان والے بھی تیرے خوف سے کانپے، تیری شان بے نیازی کے سامنے کانپے اگر تو عدل کرے. اور اگر تو فضل کرے تو پھر میرے جیسے گناہگار سیاہکار بھی بخشے جائیں. تو فضل مانگو ہر وقت اللہ کا فضل. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان کرتا ہے. امتحان گناہگاروں کے لیے بھی مفید ہے، نیکوکاروں کے لیے بھی مفید. گناہگار کا امتحان ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتی ہیں، اور نیکوکار کا امتحان ہوتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. دیکھو نا سونا جو ہوتا ہے نا، سونا جس سونے میں ملاوٹ ہوتی ہے اس کو بھی آگ میں جلاتے ہیں، اور جو خالص ہوتا ہے اس کو بھی جلاتے، لیکن جلانے کا مقصد جدا جدا ہوتا ہے. ملاوٹ والے کو اس لیے جلاتے ہیں کہ جلا کر اس کی ملاوٹ کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے، اور خالص کو اس واسطے جلاتے ہیں کہ جلا کر اس کا زیور بنانا، اس کے حسن و جمال کو، اس کی قدر و قیمت کو بڑھانا منظور ہوتا ہے. ملاوٹ والا سونا جب جلتا ہے اس کی ملاوٹ دور ہو جاتی ہے. خالص جل کے سانچے میں پڑتا ہے تو زیور بن جاتا ہے، کسی محبوب کے گلے کا ہار بن جاتا ہے، اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. تو یہ اللہ والے خالص سونا ہوتے ہیں، مگر ان کو آزمائشوں میں اس لیے مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ ان کے حسن و جمال میں قدر و قیمت میں اور اضافہ ہو. تو نیکوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہگاروں کے گناہ معاف ہو جاتے. تو یہ امتحان سب کے لیے مفید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندوں کے امتحانات کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے امتحان کیے, وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. آیت تو میں نے پڑھی ہے جس پر میں نے بات کرنا ہے, اس آیت میں بھی ان کے ایک امتحان کا ذکر ہے اور ضمن میں بڑی پیاری باتیں ہیں. آج کا بات درد و محبت کا بات ہے انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں, ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت ہاجرہ. حضرت سارہ بڑی خوبصورت ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ انسانوں میں مردوں میں یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے, ان جیسا کوئی خوبصورت نہیں تھا, اور عورتوں میں حضرت سارہ جیسا کوئی خوبصورت نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک بیوی, مومنوں کی ماں, دو بیویاں. 90 برس کی عمر ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور اولاد کوئی نہیں, گھر میں کوئی اولاد نہیں. تو دعا مانگ, رب ہب لی من الصالحین, اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما. دعا قبول ہوئی. اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے ابراہیم کو ایک حلم والے بردبار بیٹے کی بشارت دی. بچہ پیدا, اس کا نام رکھا گیا اسماعیل. یہ دو لفظوں سے مرکب ہے, سما اور عید. سما کے معنی سننے کے ہیں, عید کے معنی خدا کے ہیں, یعنی خدا نے حضرت ابراہیم کی سن لی, دعا سن لی, قبول ہوئی تو بچہ عطا ہوا. اسماعیل نام رکھا گیا. اب آپ ذرا سوچئے کہ جس بچے کو دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا, اور بڑھاپے میں جب بچہ ملا وہ کتنا پیارا ہوگا, اس بچے سے کتنی محبت ہوگی. دعائیں مانگ مانگ کے لیا, بڑھاپے میں رب نے دیا, تو وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا عزیز, بڑا پیارا بچہ تھا. مگر اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میرے خلیل کے دل میں جتنی میری محبت ہے اتنی بچے اور بیوی کی محبت نہیں. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. خلیل بڑے گہرے اور پیارے دوست ہو گئے. تو آپ خلیل, اللہ سے بڑی محبت. حکم ہوا ابراہیم اس بچے کو اور اس بچے کی ماں ہاجرہ کو جنگل میں چھوڑ. بہت اچھا. براق پر بیٹھے بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو سوار کر لیا اور ملک شام سے عرب کی سرزمین پر آئے جہاں خانہ کعبہ ہے. یہاں ان کو اتارا اور بغیر کوئی گفتگو کیے سلام کہہ کے واپس. اس وقت یہاں کوئی بستی, کوئی آبادی, کوئی گھر نہیں. خانہ کعبہ بھی تعمیر شدہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر کعبے کو تعمیر کیا تھا, مگر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو اس کی دیواریں گر گئی اور وہ ایک ٹیلا سا بن کے رہ گیا. اس مقام پر حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اتارا اور کچھ نہیں بتایا, بغیر گفتگو کیے سلام کہہ کے. بھائی صاحبہ نے خیال کیا کہ یہ جنگل ہے, یہاں کوئی رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام نہیں. میں عورت ہوں, گود میں دودھ پیتا بچہ ہے, اور یہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, کچھ بتا کر بھی نہیں جا رہے کہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, کب آئیں گے, یہ ماجرا کیا ہے. تو مائی صاحبہ نے آواز دی, یا نبی اللہ. آپ نے کوئی جواب
دوسری مرتبہ آواز دی، تیسری مرتبہ آواز دی، جب جواب نہ پایا تو مائی صاحبہ اٹھی اور جلدی سے چل کر آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا حضرت آپ ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ جنگل ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام نہیں، میں ایک عورت ہوں، گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، کیا بات آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کچھ بتا کے بھی نہیں جا رہے کہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کب آئیں گے؟ حضرت ابراہیم خاموش کر، مدار شناس بیوی سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی کام بغیر اللہ کی رضا اور حکم کے نہیں کرتے، یقیناً اللہ کا حکم آیا ہو۔ تو عرض کیا حضرت کیا اللہ کا حکم آیا کہ ایسا کرو؟ فرمایا ہاں۔ جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت حاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو بڑے شوق سے تشریف لے جائیے، وہ ہمارا حافظ و نگہبان ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گی۔ حضرت ابراہیم ادھر چل گئے، وہ صابرہ شاکرہ مقدس خاتون واپس آئی اور دودھ پیتے بچے کو گود میں لیا اور جنگل میں گئے سبق حاصل کر۔ جب اللہ نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم کو کہ بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑاؤ، تو بولو حضرت ابراہیم نے آگے سے کوئی ہیل و حجت، کوئی اعتراض کیا نہیں؟ تو اعتراض کرتے یا اللہ کیوں چھوڑا ہوں، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں سے؟ یا اللہ جنگل اور عورت صرف نازک گود میں دودھ پیتا بچہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا میری بیوی میری عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے۔ کئی مسافر کئی قافلے گزرتی، جنگلوں میں شیر چیتے بھیڑیے جانور، عورت کس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو یہ تو نے کیسا حکم دے دیا ہے؟ چل یہ تھا نا آگے سے کوئی اعتراض، کوئی ڈھیل و حجت کر کے کچھ کیا نہیں۔ یہ جو ان کی برابری کرتے ہیں ان کو ایسا حکم مل جائے کریں گے عمل ہے؟ کوئی اعتراض نہیں کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہے۔ مقام رضا اس کو کہتے ہیں، مقام۔ اور اس مقدس خاتون نے بھی جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس خاتون حضرت حاجرہ نے بھی دل میں تنگی محسوس نہیں کی، زبان پر شکوہ شکایت نہیں لائی، پیشانی پر شکن نہیں ڈالا، نہیں تو وہ شروع ہو جاتی۔ ان کے پاس بہانہ نہیں تھا کیونکہ حضرت ابراہیم کی ایک اور بھی بیوی اور سوکن خورا کو مشہور ہے، وہ کہہ سکتی تھی جی میرے لیے حکم آ گیا اور دوسری کے لیے نہیں آیا، میرے لیے حکم آ گیا کہ اس کو جنگل میں چھوڑاؤ اور اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو محل میں رکھو، یہ کیسا حکم ہے؟ میں ایسی حکم کو نہیں مانتی اور مجھے کیا پتا حکم آیا بھی ہے یا نہیں آیا۔ اگر حکم آیا تو آپ بھی میرے ساتھ یہاں رہیے، نہیں تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ رونے لگ جاتی، شور مچاتی، سارا جنگل سر پر اٹھاتی، زبان پر شکوہ شکایت لاتی، مگر نہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو کہتے ہیں صاحب مقام رضا، صاحب مقام یہ رضا کے مقام، مرضی مولا از ہما۔ اور اب میں ایک بات کرتا ہوں، پڑھے لکھے جو ہیں حضرات، خصوصاً نوجوان نئی نسل، غور کریں۔ یہ نوجوان سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کو ماننا چاہیے، رسول کو ماننا چاہیے، دین کو ماننا چاہیے، مگر اندھا دھند تو نہیں نہ ماننا چاہیے، ذرا عقل سے بھی کام لینا چاہیے۔ ماننا تو چاہیے مگر وہ بات ماننی چاہیے جو عقل و فکر میں آئے، جو عقل میں نہیں آتی بات وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے، یہ عقل کی دوم پکڑ کے اس کے پیچھے دوڑ رہے،
سکتا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر کوئی شخص شریعت کے اس حکم کو عقل میں آنے کے بعد میں مانے کہ اس حکم پر عمل کرنے سے یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، پھر اس پر عمل کرے تو اس کا اجر و ثواب کم ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ ملے ہی نہیں. قیامت کے دن اللہ فرمائے تو نے میرا حکم سمجھ کے عمل نہیں کیا، تو نے تو یہ دیکھا کہ اس میں یہ فائدہ ہے، تو اس فائدے کے پیش نظر عمل کیا. جب تیری عقل میں اس کا مفاد آیا تو نے عمل کیا، تو نے اپنی عقل کو مانا. اگر میرا حکم سمجھ کے مانتا تو چاہے تیری عقل میں آتا یا نہ آتا تو کہتا میرے رب کا حکم ہے، میں نہیں جانتا، عقل فکر کیا، میں نے عمل کرنا. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ماننا چاہیے مگر انداز ہوگے تو نہیں. آخر دیکھو نا، بیوی کا مسئلہ ہے، عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، کیوں چھوڑ آئے؟ کھانے پینے کا انتظام نہیں، رہنے سہنے کا انتظام نہیں. کوئی آ جائے، کوئی مسافر گزرے، اس کی نیت میں کوئی فطور آ جائے تو عورت کیا کر سکتی ہے؟ تو یہ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ تو جو لوگ اس قسم کی نکتہ چینی کرتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، وہ مقام رضا اور مقام توکل سے ناواقف. آئیے میں عرض کرتا کہ چھوڑنے والے کون ہیں جنگل میں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. اور جانتے ہو انہیں پر آگ گلزار ہوئی تھی. شادی سے پہلے کا واقعہ ہے آگ گلزار ہونے. شادی بعد میں ہوئی، نکاح بعد میں ہوئے. تو حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ جس اللہ نے یہ حکم دیا کہ جنگل میں چھوڑاؤ، وہ اللہ بھی یہ جانتا ہے کہ ان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے. اس اللہ کو بھی علم ہے کہ ان کو کھانے پینے کی حاجت اور ضرورت ہے. جس اللہ نے یہ حکم دیا کہ جنگل میں چھوڑاؤ، وہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میری عزت و ناموس کا مسئلہ ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. تو جب وہ علیم اور حکیم حکم دے رہا ہے تو اس کے حکم میں حکمتیں ہیں. جب وہ میرے اوپر اتنی بڑی آگ کو گلزار کر سکتا ہے تو میری اس بیوی اور بچے کی بھی جنگل میں حفاظت کر سکتا ہے. ان کا ایمان، یقین، توکل اتنا بلند تھا کہ اگر ہمیں اس کا 100واں حصہ بھی مل جائے تو نہیں. لیجیے صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے جنگل بیابان میں. کچھ فاصلے پر جا کر دعا، یہ جو انہوں نے دعا مانگی یہ میں نے آیت پڑھی تھی، اس پر میں نے تقریر کری. اس میں چند باتیں ہیں محبت. کچھ فاصلے پر جا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. یہ دعا. اب اس کا ترجمہ سنو، چند تفسیری نقطے سنو اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرو. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا. وہ لوگ بسا دیا تھا یا چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ اور بیٹا چھوڑ کر گئے تھے یا اولاد؟ ایک بیٹا چھوڑ کر گئے تھے. تو چاہیے تھا یوں کہتے ربنا انی ترکت ولدی، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنے بیٹے کو
یہاں چھوڑ دیے تو تو ان کو بسا دے. نہیں، فرماتے ہیں انی اسکن تو میں نے بسا دیا ہے. انی اسکن تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں نے بسا دیا ہے. پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ والے بھی بسا دیا کرتے ہیں. اللہ والے بھی بسایا کرتے ہیں، اور جس کو یہ بسائیں وہ پھر آباد ہی رہتے. انی اسکن تو بے شک میں نے بسا دیا ہے من ذریتی اپنی کچھ اولاد کو. یہ بڑی دور اشارے، پتہ کر کتنے لے کے جانا ہے. اور یہی تو محبت کی باتیں، یہ بڑی دور اشارے ہیں. مولا میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے بوادٍ ایسی وادی میں غیر ذی زرعٍ جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی، جن سے غلے پھل پھول نہیں ہوتے. سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، لیکن عند بیتک المحرم تیرے عزت حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا. پھل پھول جن سے گلے تو نہیں پیدا ہوتے، مگر تیرے گھر کے عزت والے حرمت والے گھر کے پاس بسایا. کیوں بسایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار تاکہ نماز قائم رکھیں. اب نقطے شروع ہو گئے، ذرا غور کریں. بیٹا بسایا ایک سیگے پر مارے جمع لیقیموا جمع کر دی تاکہ نماز قائم رکھے. کون؟ او میری اولاد. ذرا غور کر، وہ تو نماز قائم رکھیں گے، تیرے گھر کو بسائیں گے، اور تو کیا کر فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے. ہم زمین بھی جمع وَارْزُقْهُمْ ان کو کھانے کو دے، رزق دے. ہم زمین جہاں بھی جمع کی. لَعَلَّهُمْ یہ زمین ہم بھی جمع کی، یشکرون بھی سیگا جمع تھا. بیٹا چھوڑا ہے ایک سیگے پر مارے جمع کے. یہ بات کیا ہے؟ سنو بات یہ ہے، حضرت ابراہیم پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا میں نے اپنی کچھ اولاد کو یہاں بتا دیا. ان کی اولاد کی دو شادی، ایک شاد چلی حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل. تو حضرت اسماعیل کی اولاد یہ عرب کی سرزمین پر اپن اسی بات سے فرماتے ہیں کہ کچھ اولاد کو یہاں میں نے بتا دیا. کیا مطلب؟ کہ میرا بیٹا اسماعیل یہاں رہے، ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا، اور مولا اسی کی اولاد میں وہ پھول کھلے گا جو باغ خلیل کا مہکتا ہوا. اسی باغ خلیل میں، اسی گلزار خلیل میں وہ پھول کھلے گا جس کے دم قدم کی ساری بہاریں ہیں، جس کا نام ہوگا محمد رسول اللہ. مولا وہ پھر کیا کریں گے؟ جب وہ پھول کھلے گا تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے. نماز قائم رکھیں لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ نماز قائم کریں. وہ تو کریں گے نماز قائم، اور تو کیا کر. بس میرے دوستوں بزرگوں یہ ایک بات کا کام محبت کی، اس کو سن لو اور یاد رکھو. ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں فجعل
أفئدة من الناس تهوي إليهم اے اللہ تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے واجعل کر دے افئدة جمع ہے فؤادۃ اور فؤاد عربی میں دل کو کہتے ہیں عربی میں دل کو کیا کہتے ہیں فؤاد